الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ جب زمین میں زبردست طریقے سے بھونچال آ جائے گا اور زمین اپنے بوجھوں کو نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہو رہا ہے، جس وقت وہ اپنی خبریں بیان کر رہی ہوگی، کیونکہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ اس دن لوگ مختلف جماعتوں میں ہو جائیں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ چنانچہ جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کا عمل کیا ہوگا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یہ سورت کا نام ہے سورہ زلزال۔ اس کے مکی اور مدنی ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہے، اور قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے یہ 99 نمبر کی سورت ہے، لیکن ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 30 نمبر کی سورت ہے، یعنی 29 صورتیں اس سے پہلے اتری۔ سب سے پہلے اس کی فضیلت بیان کر دی جائے۔ اس سورت کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک ضعیف اور کمزور قسم کے صحابی جن کی عمر کافی ہو چکی تھی، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کچھ بتا دیجئے قرآن میں سے جسے ہم پڑھ لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا وہ صورتیں پڑھ لیا کرو جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضور ہم تو بہت کمزور ہیں، اب اس عمر میں یاد کرنا بھی مشکل ہے، زبان اور ذہن و دماغ اتنا ساتھ نہیں دے رہا ہے کہ ہم ان صورتوں کو پڑھیں اور ان کو یاد کریں، ہمیں بس کوئی مختصر سی صورت بتا دیجئے کہ ہم اس کو پڑھ لیا کریں۔ تو آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو، ان صورتوں کو پڑھ لیا کرو جن کی شروعات جو ہے حامیم سے ہوئی ہے، حامیم سے جن کی شروعات ہوئی ان کو پڑھ لیا کرو۔ کہنے اللہ کے رسول
ہم کو کچھ ہلکا عمل بتا دیجئے، ہم چاہتے تھے کہ ایک ہی صورت آپ بتا دیں، تو آپ نے فرمایا پھر ایسا کریے جن کی ان صورتوں کو پڑھ لیا کریے جن کی شروعات سبحا یا یسبحو کے لفظ سے ہوئی ہے، ان کو پڑھ لیا کریے۔ کہ نہیں اللہ کے رسول، ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں مختصر چاہیے۔ تب آپ نے ان سے فرمایا کہ تم سورہ زلزال پڑھ لیا کرو، بس یہ تمہارے لیے کافی ہوگی۔ انہوں نے قسم کھا لی کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، میں اس پر ہرگز اضافہ نہیں کروں گا، یعنی میں اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لوں گا اور پابندی سے اس پر عمل کروں گا، کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اور جب اٹھ کے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو اس شخص کے بارے میں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول جانے، یہ کامیاب، آپ نے فرمایا یہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی سورہ زلزال کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم ان صحابی نے اس کو پڑھنے، پابندی سے اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بات جو کہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کامیابی کی سند دے دی صحابہ کی موجودگی میں۔ اتنی فضیلت والی یہ صورت ہے۔ اسی لیے ترمذی شریف کی ایک حدیث میں اس کو ایک چوتھائی قرآن کہا گیا ہے۔ یعنی قرآن کے 4 حصے کیجئے تو 1/4 قرآن کے برابر اس سورت کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ اور ترمذی شریف کی ہی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف قرآن کے برابر ثواب ملے گا اگر کوئی شخص سورہ زلزال پڑھے، یعنی آدھے قرآن کے برابر۔ ایک بڑے عالم نے یہاں پر بڑے کام کی بات لکھی ہے کہ بھائی ایک موقع پر آپ نے کہا کہ 1/4 قرآن کے برابر، اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ نصف قرآن کے برابر۔ فرمایا کہ اگر غور کیا جائے تو قرآن میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ 4 طریقے سے ہیں، 4 طرح کے مضامین ہیں۔ ایک تو زندگی سے متعلق مضامین ہیں، اور کچھ مضامین موت سے متعلق ہیں، کچھ حشر سے متعلق ہیں، اور کچھ جو ہے حساب اور کتاب سے متعلق ہیں۔ تو 4 طرح کے مضامین ہیں۔ چونکہ اس میں اس صورت میں تذکرہ جو ہے حساب اور کتاب کے وقت کا ہے، اس لیے ان 4 مضامین جس نے اس کو پڑھ لیا تو 4 مضامین میں سے گویا کہ ایک حصہ اس نے پڑھ لیا، اس لیے 1/4 قرآن کے برابر اس کو قرار دیا گیا۔ اور جہاں پر آپ نے اس کو نصف قرآن کے برابر بتایا اس کی تلاوت کو، تو وہاں پر یہ پہلو سامنے رکھا ہے کہ قرآن کریم میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ تو یا تو دنیا کی زندگی سے متعلق باتیں ہیں، معاملات کیسے کرو، رہن سہن کیسے ہو، دوسروں کے ساتھ سلوک کیسے کرو، دنیا کے اندر رہنا، نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے۔ تو یہ دنیا سے متعلق، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، معاشرت سے متعلق، اخلاق سے متعلق جو درس دیا گیا ہے، یہ آدھا قرآن تقریباً ہے۔ اور آدھا قرآن تقریباً وہ مضامین بچے جو آخرت کی یاد دہانی کراتے ہیں، تذکیر آخرت میں کام آتے ہیں، مرنے کے بعد والی زندگی کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ چونکہ اس قرآن میں آخرت، اس آیت سورت کے اندر قیامت کا ذکر ہے اور آخرت کا تذکرہ ہے، تو گویا کہ قرآن کریم میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان میں آدھے مضامین کو یہ تنہا سمیٹے ہوئے ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص جو ہے اس سورت کو پڑھ لے تو گویا کہ اس نے آدھا قرآن پڑھ لیا۔ یہ تو اس سورت کی فضیلت سے متعلق چند باتیں عرض کی گئیں۔ اب اس کی تفسیر دیکھیے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین میں زبردست طریقے سے بھونچال آ جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا،
اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها، جس وقت وہ اپنی خبریں بیان کرنا شروع کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا. قیامت جب آئے گی تو ایک تو سور پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ، جو ہر چیز ختم ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں نفخہ اولا. ہر چیز ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، اور زمین بالکل ہموار ہو جائے گی. اس کے بعد پھر اس کے بعد میں نفخہ ثانیہ، یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا. اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو مردے زندہ ہو کر کے کھڑے ہو جائیں گے. اور کھڑے ہونے کے بعد وہ موقف کی طرف، یعنی حساب کا جو کی جگہ اللہ نے جو متعین کی ہوگی وہ میدان عرفات ہے. تو ساری دنیا سے لوگ جو ہے، ایک داعی ہوگا پکارنے والا جو آواز دے رہا ہوگا، اس کی آواز پر لوگ، وہ فرشتہ ہوگا، کھچ کھچ کر کے چاروں طرف سے میدان عرفات کی طرف، جو حساب و کتاب کی سرزمین ہے، سب کھچ کھچ کر کے دوڑے چلے جا رہے ہوں گے تیزی کے ساتھ. نفخہ اولا سورہ حج میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ زبردست چیز ہوگا، بڑی چیز ہوگا. اور جب زلزلہ آئے گا تو اس کو دیکھ کر کے حال لوگوں کا یہ ہوگا کہ لوگ بدحواس ہوں گے. اور اس بدحواسی کی کیفیت اس طرح سے ظاہر ہوگی کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. وتضع کل ذات حمل حملها، اور حمل والیوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے. اور بدحواسی کی یہ کیفیت ہوگی کہ تری الناس سکارى، لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا نشے میں دھت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما هم بسکارى، لیکن وہ نشے کی وجہ سے یہ کیفیت نہیں ہوگی. کیوں ہوگا ایسا؟ ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا، قیامت کا منظر ہی اتنا دردناک ہوگا کہ اس دردناکی کی وجہ سے لوگ نشے کی کیفیت میں محسوس ہوں گے، جھوم رہے ہوں گے جس طریقے سے کسی کو اپنی خبر نہیں ہوگی، جیسے کوئی نشے سے دھت ہو. یہ جو سورہ حج کے شروع کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان آیتوں کے بارے میں بعض مفسرین نے تو فرمایا کہ حدیث کے اندر قیامت کے قریب جو زلزلہ آئے گا اس زلزلے کا تذکرہ ہے. ابھی قیامت نہیں آئی ہے، بلکہ حدیث میں ہے نا قیامت سے پہلے زلزلے آئیں گے، مشرق و مغرب میں زلزلے آئیں گے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. جو زلزلے آ رہے ہیں، پوری پوری بلڈنگیں دھستی چلی جا رہی ہیں، پورے پورے روڈ زمین میں دھسے جا رہے ہیں. ساری عقلیں اور ساری تعلیمات اور ساری روشن خیالی اور ساری دوربینی اور ساری عقل مندی کے سارے دعوے اور علم کے بڑے بڑے بول سب کہاں گئے؟ وہ سب ترکیبیں کہاں چلی گئیں؟ آج کل تو فن انجینئرنگ، فن سائنس بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے. انسان تو چاند پہ پہنچ چکا ہے اور بہت سی دنیا کے بہت سارے نظام کو اپنے قبضے اور اپنے کنٹرول میں لینا چاہ رہا ہے. انسان ان زلزلوں کو روک کے دکھاؤ، تمہاری ٹیکنالوجی کام نہیں کرے گی. اور بسا اوقات ان کو پتہ چل جاتا ہے. انہوں جو سائنسی جو تحقیقات
کے جو مراکز بنائے ہیں تو کبھی کبھی ان کو پتہ چل جاتا ہے اور بسا اوقات ان کو ہوا بھی نہیں لگتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، اور اگر پتہ چل بھی جاتا ہے تو اس کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو یہ کر لیتے۔ آخرکار یہ ماننا پڑے گا کہ ایک طاقت ہے جو اس نظام عالم کو چلا رہی ہے، جس دن وہ چاہے گی دنیا کو فنا کر دے گی اور مٹا دے گی، دنیا کی یہ سارا علم فن دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس لیے دنیا والوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ آئیے، اگر کہیں سکون ہے، اگر کہیں راحت ہے تو وہ قرآن پاک کے پاس ہے، کیونکہ قرآن پاک نے وہ باتیں بیان کر دی ہیں 1400 سال پہلے جو ابھی تک تمہارا ریسرچ یہاں نہیں پہنچا ہے۔ اب تم یہ کہنا شروع کیے ہو کیا کہ وہ پہاڑوں میں بھی شعور ہوتا ہے، درختوں میں بھی احساس کا مادہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، سائنس کا نام و نشان نہیں تھا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کتنے پہاڑ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے ٹوٹ کر کے گر جاتے ہیں۔ قرآن نے اس وقت یہ بات کہہ دی تھی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن پاک کو ہم پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ اس کو برداشت نہ کر پاتا، بلکہ اس کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا، کپ کپی طاری ہو جاتا، اور وہ دب جاتا، اس کے بوجھ کو اٹھا نہ پاتا۔ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ زمین بھی بولے گی۔ ایک وقت تم نے آج کمپیوٹر ایجاد کر دیا ہے، اب تم دیکھ رہے ہو ایک مشین بولتی ہے، وہ آوازوں کو ریکارڈ کر لیتی ہے، وہ پوری، آپ ایک معمولی سی چپ کے اندر انسان کی پوری زندگی یا پوری دنیا کو آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں۔ قرآن نے اس سے پہلے 1400 سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ جب قیامت آئے گی تو زمین بولے گی۔ کون سی چپ ہے اس کے اندر؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ جب قیامت آئے گی تو ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کے جب آئے گی تو زبان پر کو پابند کر دیا جائے گا، اس پر مہر لگا دی جائے گی، اور کیونکہ دنیا میں بہت کینچی کی طرح چلتی تھی، بڑے بہانے بناتی تھی، جھوٹ اور فریب تجھ کو بہت آتا تھا، آج تجھ کو اجازت نہیں ہے بولنے کی۔ آج بولیں گے ہاتھ، آج بولیں گے پیر، آپ بولیں گے جسم کے اعضاء، وہ گواہی دیں گے کہ اس بندے نے مجھ کو غلط کام میں، گناہ میں، نظر کہے گی ہم کو غلط جگہ استعمال کیا، پیر کہے گی ہم سے غلط کام کے لیے چلا تھا، ہاتھ کہے گا کہ غلط چیز کو ہم سے پکڑا تھا۔ اس طریقے سے ایک ایک عضو گواہی دے گا، اور زمین چیخ چیخ کر کہے گی پروردگار عالم، اس نے ہماری پشت کے اوپر یہ گناہ کیے تھے۔ یہ مضمون ہے اس سورت کا، اور اس سورت کا پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جزا خیر دے۔ ہمارے ساتھیوں میں سے ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، ایک مخلص نوجوان نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ مولانا سے یہ میرا پیغام پہنچا دیا جائے کہ سورت کی تفسیر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ پیغام بھی بتا دیا کریں کہ اس سے ہم کو سبق کیا ملا۔ پیغام اس سے ہم کو یہ مل رہا ہے کہ یہ زندگی غفلت کی چیز نہیں ہے، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو کھانے پینے سونے میں گزارنے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ یہ اس لیے زندگی عطا فرمائی ہے کہ ہم ہوش میں آ جائیں، ہم ہوش کے ناخون لیں اور آخرت کی فکر کریں۔ اصل زندگی آخرت کی ہے زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی یہ مٹ جانے والی زندگی ہے۔ یہ اس کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات یہ میں نے ابھی ذکر کی کہ اس میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حساب کتاب کے لیے جب لوگ قبروں سے نکل کے کھڑے ہوں گے، اس کے بعد ایک منظر سامنے یہ آئے گا کہ زمین پھٹے گی اور اپنے اندر کے دفینے اور سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات نکال کے باہر پھینکنا شروع کر دے گی۔ تب لوگ اس کو دیکھیں گے، اس منظر کو، کہیں گے ما لہا، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو اپنے اندر کے خزینے اور دفینے سب باہر نکال کے پھینک رہی ہے۔ اور اس کی پشت کے اوپر جو گناہ ہوئے تھے، جو اعمال ہوئے تھے، اچھے ہوئے ہوں یا برے ہوئے ہوں، یومئذ تحدث اخبارہا، وہ
اپنی خبریں بیان کرے گی، ان اعمال کے بارے میں بتائے گی کہ اس بندے نے ہماری پشت کے اوپر اچھا عمل کیا تھا اور اس بندے نے ہماری پشت کے اوپر برا عمل کیا تھا۔ زمین کو کوئی دشمنی نہیں ہوگی، ظاہر بات ہے، زمین یہ ہماری ماں ہے، ہمارے برادران وطن بھی دھرتی ماتا کہتے ہیں اور ہم بھی اس کو مادر وطن کہتے ہیں، یہ تو ماں ہے ہماری، یہ تو دشمن نہیں۔ آخر کیوں ہمارے خلاف یہ گواہی دے گی؟ دیکھیے، گواہی کسی کے خلاف دینے کی وجوہات میں سے ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ دشمنی، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے اس کے اوپر کسی حاکم کا دباؤ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم جاؤ کھڑے ہو کر کے ان کے خلاف گواہی دو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا میں یہ فرمایا کہ زمین گواہی اس لیے دیجیے کہ حاکموں کے حاکم کا دباؤ اس کے اوپر ہوگا، پریشر ہوگا، اور وہ یہ حکم زمین کو دیں گے کہ تم اپنی سچ اور جھوٹ جو کچھ بھی تمہاری پشت کے اوپر بولا گیا ہے، اچھائی یا برائی جو کچھ تمہاری پیٹھ کے اوپر کی گئی ہے، اس ایک ایک عمل کو تم بیان کرو۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا گیا ہوگا۔ ایمان والے کے لیے تو بس اتنا کافی ہے کہ اللہ نے اپنے کلام مجید میں یہ فرما دیا کہ زمین بولے گی اور اپنی خبریں دے گی، وہ وہاں پر مخبری کرے گی اللہ کے دربار میں۔ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جاسوسی کر رہی ہے آج بھی یہ زمین، یہ اللہ کی جاسوس ہے، اللہ کی مخلوق ہے جس کو ہمارے لیے اللہ نے جاسوس بنایا۔ جس طرح یہ دو جاسوس ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، یہ جو فرشتے ہیں داہنے اور بائیں ہمارے شانوں کے اوپر بیٹھے ہیں، جو اچھے اعمال اور برے اعمال لکھنے کے لیے اللہ نے ان کو متعین کیا ہے، یہ پل پل کے ہمارے عمل کی خبر رکھے ہیں، باقاعدہ ریکارڈ کر رہے ہیں، ایسے یہ زمین بھی باقاعدہ ریکارڈ کر رہی ہے، اور یہ کھول کر کے کچا چٹھا میدان حشر میں سامنے رکھ دے گی۔ یہاں پر ایک بات یاد آئی، ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں بابا فرید الدین شکر گنجی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام کہا جاتا ہے حضرت کو، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ پاک پٹن ایک جگہ ہے پنجاب میں، وہاں پر آپ رہنے والے تھے وہاں کے، اور زمیندار قسم کے آدمی تھے۔ ایک شخص نے ان کی زمین پر دعویٰ کر دیا کہ یہ زمین میری ہے۔ حاکم وقت نے نوٹس بھیجی حضرت کے پاس کہ حضرت ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ زمین میری ہے۔ تو حضرت نے جواب میں یہ پیغام کہلوا دیا کہ ارے پورا قصبہ جانتا ہے کہ یہ زمین ہماری ہے، آپ لوگوں سے پوچھ کر لیجئے، پتہ کر لیجئے، پوچھ تاچھ کر لیجئے۔ حاکم نے کہا کہ حضرت تساہلی سے کام نہیں چلے گا، آپ کو یہاں آنا پڑے گا ورنہ زمین آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا، یہ ٹوٹی ہوئی گردن والا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جملہ حضرت نے کہہ دیا، شکستہ گردن والا کیا کہہ رہا ہے؟ پھر حضرت نے فرمایا کہ شکستہ گردن والے سے کہہ دو کہ اس زمین سے جائے اور اسی سے پوچھ لے۔ یہ حضرت کی کرامت تھی۔ تو بہرحال اس نے ہمت کر کے زمین سے سوال کیا۔ زمین بولی کہ جی ہم بابا فرید الدین شکر گنج کی ملکیت ہیں۔ خیر، زمین نے گواہی دے دی، فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد حاکم گھوڑی کے اوپر بیٹھا اور بیٹھ کر کے گھوڑی کو ایڑ لگائی اور چند قدم آگے چلا تھا کہ گھوڑی پھسلی اور گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ تو زمین کو اللہ والے یہاں بھی بلوا دیتے ہیں، اسی طریقے سے زمین گواہی دے رہی ہے۔ اس کے بعد میں یہ ہے کہ لوگ قیامت کے دن مختلف ٹکڑیوں میں ہوں گے، مختلف گروہوں کے اندر ہوں گے۔ اس سلسلے میں احادیث میں آیا ہے کہ یہ جو جماعتیں بنیں گی یہ لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے گروہ ہوں گے، یعنی ایمان والوں کا الگ گروہ ہوگا
اور کافر اور مشرکوں کا الگ گروہ ہوگا. پھر ایمان والوں میں بھی ان کے اعمال کے اعتبار سے بھی الگ الگ ٹولیاں بنیں گی. بھئی فرض نماز اور فرض روزے کا اہتمام تو ہر ایمان والا کرتا ہے، لیکن کچھ ایمان والے نفلی روزوں کا اہتمام کرتے تو روزہ داروں کی جماعت میں ہوں گے. کچھ نفلی نمازوں کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں، وہ نمازیوں کی جماعت میں ہوں گے. کچھ جو ہے صدقہ خیرات میں آگے رہتے ہیں تو وہ خیرات والوں میں آگے رہیں گے. کچھ جو ہے سچ بولنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں تو وہ سچوں کی جماعت میں ہوں گے. اس طرح عمل کے اعتبار سے الگ الگ جماعتیں بنیں گی. اور برائیوں کے اعتبار سے بھی زانیوں کی الگ ہوگی، چوروں کی الگ ہوگی، شرابیوں کی الگ ہوگی، جھوٹوں کی الگ ہوگی، تجارت میں ناپ تول کرنے میں کمی کرنے والوں کی الگ ہوگی، دھوکہ دینے والوں کی الگ ہوگی، امانت میں خیانت کرنے والوں کی الگ ہوگی. اس طرح سے برائیوں کے بھی گنہگاروں کی بھی الگ الگ جماعتیں ہوں گی. اب اس طرح لوگ ٹولیوں میں موقف کی طرف، یعنی حساب و کتاب کا جو مقام اللہ نے طے کیا ہوگا میدان عرفات، وہاں پہ لوگ پہنچیں گے. اور اس لیے پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ اب اپنے اعمال کو دیکھیں. اعمال نامہ ان کے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا، جس میں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوگا جو ریکارڈ میں اعمال نامے میں موجود نہ ہو. ذرہ برابر بھی نیکی اگر کسی نے کی ہے تو وہ نیکی اس میں موجود ہوگی، اور ذرہ برابر کسی نے گناہ کیا ہے وہ گناہ اس میں موجود ہوگا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی نیکی کا موقع ملے تو اس نیکی کو چھوڑو مت، اس کو فوراً کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ سمجھیے کہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک موقع ہمارے ہاتھ آیا ہے. عام طور سے ایسے موقع پہ تجربہ کیجیے آپ، شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ارے یہی ایک نیکی ہے، اور بھی بہت ساری نیکیاں، اس کو اگر نہیں کریں گے تو کیا اور بھی کر لیں گے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. پتہ نہیں زندگی کتنے دن رہے، اگلی سانس ہم لے پائیں گے نہیں، اس کا بھی تو پتہ نہیں ہے. اب یہ شیطان کے بہکاوے میں ہم آ جاتے ہیں. اس وقت یہ ٹھان لیں کہ جب کوئی نیکی کا موقع آئے تو یہ نیکی ہم نہیں جانے دیں گے. شیطان سے کہہ دیں اس کے بعد میں دیکھا جائے گا، بات کا ہم سے تم سے کوئی معاملہ نہیں ہے، پھر دیکھا جائے گا، اس وقت تم ہم کو بہکا لینا. لیکن یہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے ہم. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیونکہ حضرت انس چھوٹے صحابی تھے تو بزرگ صحابہ دنیا سے چلے گئے. اب یہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی تو بڑے بڑے صحابہ جب چلے گئے تو ان کا سابقہ ہوا تابعین سے، ان لوگوں سے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظروں سے نہیں دیکھا تھا. جب ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت انس ایک موقع پہ کہنے لگے کہ چھوٹے گناہوں کو تم لوگ بال کے برابر معمولی سمجھ کر کے آج جس طرح لوگ کر لیا کرتے ہیں، ہم لوگ اس چھوٹے گناہ کو، ایک چھوٹے سے گناہ کو مہلک سمجھتے تھے اپنے لیے. ہم سمجھتے تھے ہماری تباہی کے لیے، ہماری بربادی کے لیے یہ کافی. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی مثال، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال اس طرح سے دی ہے کہ جس طریقے سے، اب تو خیر گیس سلنڈر کا دور ہے، گاؤں وغیرہ میں اب بھی بہت سی جگہوں پہ سلنڈر نہیں ہے تو کیا کرتی ہیں خواتین؟ باہر جائیں گی، کچھ لکڑیاں چن کے لائیں گی اور اس کے بعد ایک ایک لکڑی سے وہ آگ جلاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کوئی قافلہ سفر کر رہا ہو اور مسافر راستے میں کسی جگہ پہ ٹھہرے ہو، تو اب آگ جلانے کے لیے چند ساتھی ہیں، ہر ساتھی جو ہے نکل جاتا ہے، کوئی اس طرف، کوئی اس طرف، کوئی اس طرف، اور کوئی 4 لکڑی لے کے آ رہا ہے، کوئی 1 لکڑی لے کے آ رہا ہے، کوئی 2 لکڑی لے کے آ رہے ہیں. اس طرح لکڑیاں چن چن کر کے لا کر کے آگ جلاتے ہیں اور کھانا تیار کرتے ہیں. فرمایا کہ جس طریقے سے یہ ایک ایک 2 کر کے یہ لکڑیاں اکٹھا ہونے کے بعد وہ پورے چولہے کو جلا دیتی ہیں اور ایک جلتی ہوئی آگ بن جاتی ہے جس کے نتیجے میں کھانا پک جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک ایک چھوٹا چھوٹا سا گناہ جو بظاہر تم کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ نقصان نہیں ہوگا، اسی لکڑی کی طریقے، اسی چنگاری کے طریقے سے ہے
یہ ساری چنگاریاں یہ جمع ہو جائیں گی تو پھر ہماری تباہی کا ذریعہ بن جائیں گی۔ ہمارے حضرت مولانا عبداللہ الرحمن صاحب دامت برکاتہم میں ایک مثال دے کے فرماتے ہیں کہ بھائی گناہ کی مثال چنگاری کی ہے۔ جسے بہت سے لوگ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو کیا اس کی معمولی سی چنگاری کو اپنے دامن پہ گرا لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو ذرا سی ہے، اس سے کیا ہوگا، کیا پورا کرتا تھوڑی جل جائے گا؟ لیکن نہیں بھئی، آدمی کیوں اپنا نقصان کرے گا، ذرا سا صحیح لیکن دامن تو ہمارا جل جائے گا، داغدار ہو جائے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں اسی طریقے سے گناہ چونکہ وہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ گناہ کرنا گویا اللہ حاکم وقت سے بغاوت کرنا ہے۔ گناہ کرنا حاکم وقت سے بغاوت کرنا ہے، اور حاکم وقت سے بغاوت کوئی معمولی چیز نہیں، وہ شہر بدر ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے، انسان کی تباہی اور اس کی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ گناہ کو پاخانہ سمجھو، گناہ کو گندگی سمجھو، یہ پاخانہ ہے، یہ نجاست ہے، یہ غلاظت ہے۔ جس طرح سے ذرا سا غلاظت ہم برداشت نہیں کرتے کہ بھئی ہمارے لگ جائے گا، تو ذرا سی بھی غلاظت بدبو پیدا کرنے کے لیے کافی ہم کو ناپاک کرنے کے لیے، یہی حال گناہوں کا بھی۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔